جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن ہے کہ کیا کوئی حسن غریب حدیث بھی صحیح مانی جائے گی یا ضعیف؟ جی یہ دیکھیں، حسن ہونا حدیث کا اور چیز ہے، غریب ہونا اور چیز ہے۔ حسن جو ہے نا، اس کی کیٹیگری ہے اس کی اسٹرینتھ کی، اسٹرینتھ یعنی صحیح، اس سے نیچے حسن صحیح، اس سے نیچے حسن، یہ تین کیٹیگریز ہیں۔ اور حسن سے مراد ہم حسن لذاتی ہی لے رہے ہیں، جو اپنی سند میں حسن ہو۔ حسن لغیر ہی نہیں جو البانی صاحب لیتے ہیں ضعیف جمع ضعیف کر کے، نہیں، وہ ضعیف ہی ہے۔ یہ اپنی اسٹرینتھ سے یا اپنا اس کا کہہ لیں آپ موڈ کے اعتبار سے۔ ایک ہے اس کی انٹینسٹی، وہ ایک الگ سے چیز ہے۔ انٹینسٹی یہ ہے کہ وہ حدیث خبر واحد ہے، متواتر ہے، غریب بھی۔ غریب سے مراد وہ حدیث کہ جسے ایک صحابی نے روایت کی ہے خبر واحد کے طور پر۔ متواتر وہ جو کثرت کے ساتھ صحابہ اور تابعین نے روایت کی ہے۔ یعنی میں موٹی موٹی آپ کو ڈیفینیشن بتا رہا ہوں۔ تو صحیح حدیث بھی غریب ہو سکتی ہے، صحیح حدیث متواتر بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے بخاری کی پہلی حدیث جو ہے یہ غریب حدیث ہے صحیح ہے، مسلم میں بھی ہے، انما الاعمال بالنیات، کیونکہ یہ صرف حضرت عمر سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن مسلم کی جو پہلی حدیث ہے، جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے، جو بخاری میں بھی ہے، یہ بھی حدیث صحیح ہے لیکن یہ متواتر ہے۔ یہ حضرت علی سے ہے، مغیرہ ابن شعبہ سے ہے، عبداللہ ابن عباس سے ہے، ابو ہریرہ سے ہے، انس ابن مالک سے ہے، اور کئی صحابہ سے۔ تو غریب ہونے کا مطلب یہ پنجابی والا یا اردو والا غریب نہیں ہے۔ غریب سے مراد ہے کہ اس کو یہ اجنبی ہے۔ غریب عربی میں کہتے ہیں اجنبی کو، جسے کوئی زیادہ لوگ نہ جانتے ہو، لیکن ہے وہ صحیح حدیث ہے۔ تو حسن غریب سے مراد صحیح حدیث ہے، حسن حدیث، حسن صحیح بھی صحیح۔ جی نیکسٹ۔ جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن ہے، علی بھائی ہاتھ دھوتے وقت کلمہ پڑھنا ضروری ہے؟ لوگ کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھنے سے ہاتھ پاک نہیں ہوتے۔ ہاں تو کلمے کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ کلمہ تو ایک روحانی طہارت کے لیے نا۔ کپڑوں یا ہاتھ کو پاک کرنے کے لیے پانی بہانا ضروری ہے، کلمے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے کلمہ پڑھنے۔ یہ خام خواہ ایک آپ سمجھ لیں بدعت کے طور پہ ہی چاہتے ہیں۔ ہاں وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت۔ جی نیکسٹ۔ جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن ہے کہ رمضان میں وطر حنفی امام کے پیچھے کیا پڑھ سکتے ہیں؟ وہ مغرب کی طرح ہی پڑھتے ہیں، تفصیل سے بتا دیں جزاک اللہ۔ تین سے یہی ہے میرے بھائی کہ وطر کی نماز جماعت کے ساتھ آپ نہ پڑھیں۔ وطر کا سب سے افضل وقت رات کے آخری پہر اٹھ کے پڑھنا ہے۔ تو آپ مہربانی کریں، آپ قیام کرنے کے بعد گھر آ جائیں، گھر آ کے وطر پڑھ لیں۔ وطر کی جماعت کوئی ضروری نہیں ہے رمضان شریف میں یا رمضان کے علاوہ بھی۔ جماعت صرف فرض نماز کی ضروری ہوتی ہے۔ اور رات کے آخری پہر آپ اپنا ایک مصحف پیرلل میں شروع کر لیں، رات کے آخری پہر پڑھ لیں یا گھر آ کے پڑھ لیں۔ تو جماعت کے ساتھ تو ضروری نہیں ہے، جماعت سے صرف فرض نماز ضروری ہے۔ جی نیکسٹ۔ جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن ہے، السلام علیکم علی بھائی، فوجی کٹنگ میں بالوں کو شیو کرنا قضا میں آئے گا؟ جی قضا ہی ہے، شیو کرنا تو قضا ہے۔ وہ صحیح مسلم میں اور بخاری دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام نے قضا کرنے سے منع فرمایا، یعنی کسی خاص حصے کے بال شیو آف کر دینا۔ تو آپ فوجی کٹ میں میرے بھائی شیو نہ کروائیں، آپ جو ہے نا وہ 1 نمبر کی یا 2 نمبر کی مشین بھروا لینا، 2 دن بعد ویسے ہی اتنے بال تو اگ ہی آتے ہیں نا۔ تو آپ شیو آف نہ کریں بلکہ آپ مشین بھروائیں، اور فوجی زیادہ تر مشین ہی بھرواتے ہیں، قضا تو بہت کم لوگ کرواتے ہیں۔ آپ نے اگر بال چھوٹے رکھے یعنی سائڈ سے چھوٹے رکھے اور مشین بھروا لی تو اسی کیٹیگری میں آپ آ جائیں گے جو جواز کی حد تک ہے۔ قضا نہیں اس میں وہ شمار ہوگا، قضا ہوگا جب آپ شیو آف کریں۔ جی نیکسٹ۔ جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن ہے، میں جہاں کام کرتا ہوں سخت گرمی ہوتی ہے، اس لیے ہم روزہ نہیں رکھتے، اس کا کیا کفارہ ہے؟ پھر آپ اپنی جاب چینج کریں نا میرے بھائی۔ میں سمجھ رہا ہوں ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ٹیمپریچر 50+ ہوتا ہے، وہاں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ آپ اپنی جاب ڈھونڈیں نہیں، جب تک آپ کو جاب نہیں ملتی وہ آپ جاب کرتے رہیں، اور ایک روزے کے بدلے ایک
مسکین کو کھانا کھلاتے رہیں یا اس کے ایکویلنٹ اسے رقم دے دیں جو آپ خود کھاتے ہیں جس کرنسی کے اندر، اس اعتبار سے کیلکولیٹ کر لیں. اور اگر سردیوں میں رکھنا آسان ہو جاتا ہے تو پھر سردیوں میں اس کی قضا دے لیں، اگر نہیں دے سکتے تو کفارہ کافی ہے جب تک آپ کو نئی جاب نہیں ملتی. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان میں شامل ہونے کا مکمل فارمولہ کیا ہو سکتا ہے؟ فارمولہ یہی 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. یہ آپ لکھیں نا 70,000 لوگ. میری ویڈیو کھل جائے گی جس میں میں نے بخاری مسلم سے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. ان میں 3 کوالٹیز ہوں گی. وہ تینوں مشکل ہیں. داغ نہیں لگوائیں گے وہ، یعنی طریقہ علاج ہے داغ. زخم کو ختم کرنے کے لیے وہ گرم کر کے سلاخ لگائی جاتی تھی. اس طرح وہ مستقبل کا فال نہیں نکلوائیں گے. یہ جو مستقبل کی خبریں پتہ کرواتے ہیں یہ کام وہ نہیں کروائیں گے. اور اسی طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں گے اور جھاڑ پھونک نہیں کروائیں گے. اگرچہ جھاڑ پھونک بھی جائز ہے اور داغ لگوانا بھی جائز ہے، لیکن وہ یہ نہیں کروائیں گے کسی سے. خود اگر کوئی جھاڑ پھونک کرتا ہے وہ تو سنت ہے بخاری مسلم میں کہ رات کو سونے سے پہلے نبی علیہ السلام دم خود بھی کرتے تھے، دوسروں کو بھی کر دیتے تھے، اپنے جو گھر والے ہیں ان کو اگر وہ بیمار ہوتے ہیں. مسلم شریف میں آتا ہے. تو آپ خود اپنے اوپر دم کر سکتے ہیں، کسی سے کہہ کے اپنے اوپر نہیں کروا سکتے، لیکن کوئی اپنی مرضی سے آپ کو کر دے تو تب بھی کوئی ایشو نہیں. باقی آپ تفصیلات اس ویڈیو میں دیکھیں. اللہم اجعلنا منہم آمین. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ صرف مدنی صورتوں میں ہی یا ایھا الذین آمنو کا استعمال ہوا ہے، ایسا کیوں ہے؟ 40 پوائنٹس ریکارڈ کروائے ہیں نا پہلے 6 لیکچرز میں، اس میں نے بتایا تھا کہ مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنو ہے اور مکی صورتوں میں یا ایھا الناس. اس کی وجہ یہ ہے کہ مکے میں تو بہت تھوڑے مسلمان تھے نا، تو ایک اعتبار سے ایک پوری انسانیت سے خطاب ہوا جو لوگ دعوت قبول کریں. اور اس وقت تک مسلمانوں کا اپنا کوئی سسٹم بھی پولیٹیکل نہیں بن سکا. اور 2/3 قرآن مکی ہے، 1/3 مدنی ہے. مدینہ شریف میں چونکہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکومت بھی دے دی تھی اور ایک سسٹم پورا بن گیا تھا مسلمانوں کا، تو میجارٹی خطاب جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنو کے ذریعے ہوتا تھا. لیکن اس میں بھی جہاں کہیں یا ایھا الناس سے خطاب ہوا ہے تو اس سے مراد اہل ایمان اور دوسرے بھی ہیں. سورۃ النساء مدنی ہے لیکن اس کا آغاز یا ایھا الناس سے ہو رہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. حالانکہ وہ مدنی صورت ہے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ مکی صورتوں میں یا ایھا الناس ہی ہے. اس کی وجہ پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کا بن جانا ہے مدینہ شریف میں جا کے، کیونکہ کافی مسلمان ہو چکے تھے، اب ان کی تطہیر کرنے کی ضرورت تھی. جی نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے، اگر کسی کا بالکل بھی دل نہ کرتا ہو تراویح پڑھنے کا اور وہ قیام اللیل اپنی پڑھے، کیا یہ عمل کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، کیوں نہ کرے، کر لے تو تراویح کرے، کوئی مسئلہ نہیں، پڑھے صحیح. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے، 3 لوگ غفا میں پھنس گئے تھے، پھر انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلے سے مدد مانگی، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ آپ صحیح ہے اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے مانگ سکتے ہیں. کام و مسائل مسئلہ 43 میں یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. اور یہ حدیث تو بعد میں ہے. نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا تو قرآن میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے اہل ایمان صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی طرف مدد چاہو، یعنی ان اعمال کا وسیلہ اللہ کو پیش کرو. یہ نہیں ہے کہ المدد یا نماز، المدد یا صبر. یعنی صبر کرنے والے اور نماز پڑھنے والوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، کیونکہ آگے ساتھ ہے ان اللہ مع الصابرین. تو نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنا چاہیے. الحمدللہ یہ بڑا آزمودہ طریقہ ہے. اپنے پاس کوئی خاص ایسے نیک اعمال ضرور ہونے چاہیے جو کبھی آپ پہ مشکل وقت آئے تو آپ اللہ کے حضور پیش کریں. اور اللہ تعالیٰ وہ 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے، تو وہ پہلے ایک نے اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کیا، تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا، پھر دوسرے نے، پھر تیسرے نے. تو نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر ضرور کریں، سنت ہے.